یہ باب البقی کہلاتا ہے۔ جب سلام پیش کرتے ہیں تو باب السلام سے سیدھا آتے ہیں اور اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو اس دروازے کے بالکل سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف جنت البقی ہے۔ جنت البقی وہ قبرستان ہے جہاں اہل بیت صحابہ کرام مدفون ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی مزار شریف موجود ہے، ان کی قبر بھی یہیں پر ہی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم ساتھ ہوں گے علیہم السلام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سب سے پہلے جنت البقی تشریف لے جائیں گے، اور قبرستان کے پھر سارے لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے لوگ مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش کرتے ہیں کہ بقی میں دفن کیا جائے۔ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے اے ایمان والو تم سب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ یہ جنت البقی کا دروازہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لوگ پھر جاتے ہیں، اور جیسے آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، اور یہاں سے اگر لیفٹ سائڈ پر دیکھیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا مقام ہے۔ اگر کوئی یہاں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر لے تو گویا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ دروازے نظر آ رہے ہوں گے، جیسے ایک دروازہ یہ ہے، کچھ دروازے آپ کو یہاں بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دروازے کیا ہیں؟ جو مسجد نبی شریف کی خدمت پر اغوات مامور ہیں، سیاہ فام، اور وہ لوگ ہیں جو 70 برس سے صرف ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ خدمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دروازے کی چابی ان کے پاس ہے، اور ان کا کام ہے کہ وہاں جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آیا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو 70 برس سے یہ خدمت روز حاصل ہوتی ہے، اور وہ بہت سیاہ فام لوگ ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ عطا کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ جو دروازہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر کا حصہ۔ ابھی یہاں سے آئے اور اس طرف آ گئے، یہ قدمین شریفین کی طرف کا حصہ ہے۔ آپ کو پلرز بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ پلرز بالکل مختلف ہیں، اور یہ جو پورا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ازواج مطہرات کے حجرات بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ سودا، حضرت سیدہ جویریہ کا حجرہ ادھر آگے بنا ہوا ہے، یہ تمام حجرات اسی مقام پر بنے ہوئے تھے۔ یہ پوری پٹی ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ پر بنی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راس مبارک کا جو حصہ ہے لوگ یعنی قدمین شریفین کی طرف، تو لوگ یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس سمت سے بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے جب اس طرف آتے ہیں نا قدمین شریفین کی طرف، آپ کو یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں داخل ہوا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اب یہ امام بوصیری کی قسمت ہے کہ امام اس پورے دروازے پر، یہ آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دروازے پر جو نعت کا شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی، تو یہ نعت شریف کے اشعار
مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دروازے کی کنڈی پر لکھے ہوئے ہیں کہ وہی حبیب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی قیامت میں امید کی جاتی ہے۔ جب ہم مصائب و آلام اور پریشانیوں میں ہوں گے تو اگر ہمیں کہیں نجات ملے گی تو وہ دامن مصطفیٰ میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی یہاں کنڈی پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ یہاں دروازے سے آئے ہیں، اب یہاں مڑے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دروازہ اور آ گیا۔ یہ دروازے کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کو باب جبریل اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے تھے تو وہ عام طور پر اس دروازے سے داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ چبوترا نظر آ رہا ہے؟ اس چبوترے سے اندر کی طرف ایک محراب تہجد ہے۔ یہ اس ایریا کو بند کیا ہوا ہے، یہ جو پورا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس پورے پورشن کو بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک محراب تہجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھ کر لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ چبوترا نظر آ رہا ہے؟ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ ہر وقت یہاں رہتے تھے اور ان کا بس ایک ہی کام تھا کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں اور یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اب بقیع کے باہر کا حصہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں گنبد خضرا ہے اور یہ پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے جو عام طور پر بند ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے سے باہر تشریف لاتے تھے۔ یہاں پر ایک دروازہ ہے، اس کو باب علی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے باہر تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ جو باب ایک دروازہ میں نے آپ کو دکھایا وہیں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ یہ آپ کو وہ چبوترا نظر آ رہا ہے اب جہاں محراب تہجد ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے Here is the place of the تہجد محراب، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پر تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس مقام پر آج بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اس چبوترے پر نماز تہجد کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب یہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اس پورے چبوترے پہ قالین بچھے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں باڑ نظر آ رہی ہوگی، گرل نظر آ رہی ہے۔ اس چبوترے پر اصحاب صفہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باقاعدہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ طغرا نظر آ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی طرح کا طغرا، بالکل یہی جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے جالیوں کے اندر بھی ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اے سی کے سوراخ، ہولز؟ یہاں آپ کو الگ پلرز نظر آئیں گے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرات ہیں جو اندر بنے ہوئے، یہ بہت کم لوگوں کو بات پتہ ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے اندر جو یہاں بیٹھا گویا کہ وہ اس مقام پر بیٹھا جہاں یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین مس ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ مسجد نبی شریف کا صحن آ گیا جہاں پر چھتریاں ہیں۔ یہ باب التوبہ ہے، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتی تھی۔ آپ کو یہ دروازہ نظر آ رہا ہے؟ یہ دروازہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک یہاں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو قبر شریف ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں ہے،
اس کے بالکل برابر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، باب رحمت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ باب رحمت باب السلام کے بعد باب صدیق ہے، اور پھر یہ حضرت عمر کا گھر ہے۔ یہاں پر کس کا گھر تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر باب رحمت پر تھا۔ بھائی یہ بہت اہم دروازہ ہے۔ آپ کو یہ دروازے پہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہادیہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا۔ یہاں پر تمام جب مسجد نبوی شریف کی توسیع میں تمام گھروں کو گرایا گیا تو آج بھی نشان کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی علامت لگائی ہوئی کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، کہ بہت اہم حصہ ہے۔ آپ کو یہاں ایک اسٹار نظر آ رہا ہے، یہ راس مبارک شریف کا حصہ ہے۔ یہ جو پورشن ہے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پورشن ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا ریاض الجنہ ہے، یہ پورا ریاض الجنہ ہے، یعنی روضہ مبارک کا یہ تیسرا پورشن دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو محراب نظر آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھیں بھائی، ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو یہ مقام نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو قدمین شریفین یہاں ہوتے تھے، اور آج اگر آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کا سر وہاں لگے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب مبارک، اور اب ہم اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ممبر شریف ہے بھائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا مقام ہے، آنریبل پلپٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک، تو ریاض الجنہ اس کے درمیان ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے۔ یہ جو اسٹار بنا ہوا تھا ایک دروازے کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لاتے تھے، اور اس مقام پر قدمین شریفین کی جگہ پر وہ لکڑی کا تنا دفن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رویا کرتا تھا۔ یہ والی سٹوری معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سٹوری کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ مائک دیں بھائی ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھاتے تھے تو اس لکڑی پہ بیٹھ کے سکھاتے تھے، لیکن جب ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود الگ کرا، پھر بکری خود رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک دن ایک خاتون صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنا دیتی ہوں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب وہ ممبر مسجد نبی شریف میں اس مقام پر نصب کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام کے قریب آئے اور وہ لکڑی کا تنا جہاں کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے نہیں بلکہ آگے تشریف لے گئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تو حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں سے
کسی کے رونے کی آواز آنے لگی اور ایسا لگا جیسے کوئی بچہ بہت بلک بلک کر بہت تیز رو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور نیچے تشریف لانے کے بعد اس لکڑی کے تنے کو گلے لگا لیا۔ صحابہ کرام کو اس وقت پتہ چلا کہ دراصل یہ لکڑی کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے تنے سے ٹیک نہیں لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں لگا دیا جائے اور تمہارے پھل سے اللہ کے نبی استفادہ کریں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ میں ہرا بھرا کر دوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس لکڑی کے تنے کو کہاں لگایا گیا؟ اس لکڑی کے تنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق اپنے ممبر شریف میں قدمین شریفین کے مقام پر دفن کر دیا۔ اور بعض جو ہمارے ہاں آپ کو اخبار ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ مقام جہاں پر وہ لکڑی کا تنا موجود تھا وہ ایک محراب اور ہے، اس کے ساتھ یہاں اوپر آپ کو ایک جگہ ملے گی، وہاں لکھا ہوگا کہ یہاں وہ لکڑی کا تنا اس مقام پر ہوا کرتا تھا اور بعد میں اس کو پھر یہاں پر دفن کر دیا گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی سفر کرنا ہو تو صرف 3 جگہ جانا: مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبی شریف کا صحن ہے، یہ باب رحمت کا دروازہ آ گیا۔ نویت سنت الاعتکاف، اندر آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ اب آپ بتائیں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا کا اوپر سے حصہ نظر آپ کو آ رہا ہے، یہ آپ کو مینار نظر آ رہا ہے، یہ پینٹ نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹ نہیں ہے، یہ ڈیزائن ہے پورا۔ آپ کو گنبد خضرا میں یہ کھڑکی نظر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کھڑکی کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں قوت الاستسقاء۔ جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ جاتا تھا، تو سارے لوگ کس کے پاس جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو بارش برسنے لگتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی چھت سے کھجور کے درختوں کو، چھال کو، چھت کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر یہ سبز گنبد بن گیا تو اس کے بعد یہ ایک کھڑکی بنا دی گئی، اور یہ کھڑکی اس لیے بنائی گئی کہ اگر کبھی مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوگی یا کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، تو اس وقت یہ کھڑکی دوبارہ کھولی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ پھر بارش نازل فرمایا کرتا ہے۔ تو جب بارش نہیں ہوتی تو ترک اس کھڑکی کو کھولا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سے، تمام انسانوں سے ان مسائل کو، پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ یہ وہ سبز رنگ کا مینار ہے جو پیچھے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے پہلے اذان دی جاتی تھی۔ یہ پوری مسجد نبی شریف کا ایسا لگ رہا ہے کہ ویسے خود یہاں سے دیکھا جا رہا ہے۔ جی آپ کو نظر آ رہا ہے سب؟ چلیں تو اب ہم اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں، اور اس بات کے ساتھ کہ ابھی ہم بیچ میں عید کا انشاءاللہ ہم ایک وقفہ دیں گے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم مزید کچھ بات کریں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں جو ابھی ہم سے رہ گئی ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں جالی مبارک سے جو اندر کا حصہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کی زیارت بھی کریں گے اور اس پر بات بھی کریں گے۔ لا بھی تو